خیرات نہیں مانگے. سندھ آپ کو کتنا کما کر دیتا ہے حساب کر لیجئے گا, وہ شکانے آ جائیں گے. اور جناب والا معیشت کی تباہی, وزیر ریلوے کہتے ہیں یہ تو کرونا آ گیا. وہ تو کرونا کو خدا کی رحمت سے تشبیہ دے رہے تھے, کہہ رہے ہم تو بینک کرپٹ ہونے والے تھے. میں نے خود, سب نے سنا ہوگا انٹرویو, وہ کہہ رہے تھے یہ تو اچھا ہوا کرونا آ گیا. اب بتائیں یہ حالت ہے. کہتے ہیں ہم تو تباہ تھے. اچھا اب کچھ لوگ اپنی معیشت کی بیکار کارکردگی کی تباہی کی ذمہ داری کرونا پہ ڈالیں گے, لیکن ایسا نہیں چلے گا. کرونا الگ اور یہ تباہی الگ. اور میں تو قسم سے ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ حکومت ہی کیا کم تھی کہ اللہ نے اوپر سے کرونا بھی دے دیا ہے. ہم لوگ تو اس بات سے پریشان ہیں کہ اوپر سے کرونا بھی آ گیا ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے. اب کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے پیکج کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. سری لنکا, انڈیا, اس نے کیا ایسا پیکج دیا ہے؟ یار اس وزیر اعظم کا تو خدا کی قسم کوئی مقابلہ واقعی نہیں, کسی بات میں نہیں ہے. جو آدمی جرمنی جاپان کو ملا سکتا ہے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو آدمی اس دور میں, سر مجھ جیسے ورکر کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں خبریں دیکھوں. وہ ارتگل کی 90 پوری 90 قسطیں دیکھ چکا ہے اور بولتا ہے تم لوگ بھی دیکھو اور بھی یہ والا ڈرامہ بنائیں گے. اب اندازہ کریں آپ, یہ آدمی کی یعنی حد ہے فرصت کی, اور وہ پوری اب طرح سے اپنے کام میں لگے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. مجھے تو کبھی ایسا لگتا ہے سر, اچھا اس ڈرامے کو بولتے ہیں دیکھو, دیکھنے کے بعد کیا کرو؟ وہ تو بولتا ہے سر جہاد کرو, لڑو. اب تو یہ تو کشمیر کو بھی آپ بھول بیٹھے, آپ دے بیٹھے. کبھی ایسا نہ ہو کہ تلوار لے کے وہ نکل آئیں اور وہاں سے نکل جائیں کشمیر کی طرف. تھوڑا خیال رکھنا اپنے اس وزیر اعظم پہ, ارتگل دیکھ دیکھ کے جذباتی نہ ہو جائے, یہ کشمیر کی طرف جو ہے نا جھنڈا لہراتا ہوا نہ نکل جائے. جناب اعلیٰ, اچھا ابھی کرتا ہوں. سر ایک وزیر ہے ہمارے یہاں, جناب اعلیٰ کچھ آپ کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری. کل ابھی آواز آئے گی, ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں کی بات ہے. آپ لطیفے یہاں پہ نہیں سن رہے ہیں, یہاں پہ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں. اگر لطیفے سننے ہیں تو باہر جا کے آپ انہیں لطیفے سنائیں. آپ چپ رہیں پلیز, درمیان میں نہیں بولے کوئی بھی. پرسوں کی بات ہے سر جی. ہاؤس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 3 سے 6 بجے تک اجلاس چلے گا. ایسی تھا سر, میں آپ کی جواب کو منتظر ہوں. دوبارہ اس کے بعد یہ وپ بیٹھے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے تمام جماعتوں کے وپس نے, اور ان کے مشترکہ فیصلے کے بعد یہ ٹائمنگ چینج کیا گیا, اور ٹائمنگ تمام معزز اراکین کے کہنے پر کہ ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جا سکے, آپ کو موقع دیا جا سکے, ٹائمنگ بڑھایا ہے. سر میں کچھ اور کہہ رہا تھا. نوید قمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ تمام فیصلہ ہوا ہے. بالکل ہوا ہے. جی ہاں. میری بات آپ نے نہیں سمجھی سر. میں 11 تاریخ کی بات کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ 11 تاریخ کو کیا یہ فیصلہ تھا کہ 3 بجے سے ہاؤس 6 بجے ختم کر دیا جائے گا, یہ تھا. لیکن ماشاءاللہ آپ بھی بڑے فراغ دے رہے ہیں, اور امید ہے کہ آج بھی فراغ دری کا ثبوت دیں گے. 6:15 بجے چیئرمین صاحب کی اسپیچ ختم ہوتی ہے, جس میں ہر جگہ انہوں نے ہر چیز کو ایڈریس کیا, نیشنلی, انٹرنیشنلی, ڈومیسٹکلی, سب. آپ کو پھر بھی دودھ میں مینگنیاں ڈالنی ہوتی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر تو میں ہو. آپ نے 6:15 بجے بھی ایک ایسے آدمی کو تقریر کا موقع دیا جو ہیومن ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, کیونکہ آدمی کے قریب نہیں آ سکتا, اس وقت بے پناہ بے چینی اور اس کا بے قراری کا شکار ہے. سب کو موقع دے رہا ہوں میں, آپ کو بھی موقع دے رہا ہوں. آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں, کرونا پہ آئیں. سر میں کرونا کی بات کر رہا ہوں, میں کرونا کی بات آپ کر رہا ہوں. کسی کی ذات پر کسی پر بات نہیں آپ نے وہ بے قراری, آپ چپ کر جائیں, بالکل نعرے بازی نہ لگائیں. میں کنٹرول کر رہا ہوں, میرا کام ہے کنٹرول کرنا, درمیان میں کوئی نہیں بولے. آپ بالکل نہیں بولیں, میرا کام ہے کنٹرول کروں گا. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی یہاں پہ اپوزیشن سے یا حکومت سے نعرے بازی لگائے. اضطرافی کی کیفیت میں اس نے جو آیا منہ میں کہتا رہا. اس نے کہا کہ کتے کاٹتے ہیں سندھ میں. تو بھائی جناب, ویکسین وفاقی حکومت بنائی تھی, NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ, NHI,
وہ بناتے ہیں. اور لاڑکانہ کا میئر تو پیمنٹ بھی کر چکا ہے, ریسیپٹ ہمارے پاس ہے, آپ ہمیں ویکسین نہیں دیتے. دوسری طرف کا کراچی میں پانی نہیں ہے. اچھا بھائی, وہ تو پانی آتا کہاں سے ہے؟ اپر کنٹری سے آتا ہے. آپ سندھ آنے دو گے پانی تو کراچی آئے گا. پھر کہا کہ نیو یارک کا گورنر, ابھی نیو یارک کا گورنر یا تو نیو یارک ہو یا گورنر ہو. نیو یارک شہر کا گورنر, نیو یارک ایک اسٹیٹ ہے, اس کا گورنر کا ہمیں فالو کرتا ہے. گورنر 4 اس دن سے ارجنٹ میں آیا ہوا یہاں. اور سر یہ باتیں کہ کراچی میں گندم چوری ہو رہی ہے سندھ میں, حالانکہ اب اس کا جواب سنیں. آپ کتے کی ویکسین سندھ کو پیسے دینے پر بھی وفاق نہیں دیتا. کراچی میں پانی اپر کنٹری سے سندھ کو ہی پورا نہیں ملتا, تو کراچی تو بالکل ٹیل اینڈ میں ہے. گندم ہم نے پچھلے سال خریدی نہیں, اس سال شارٹ فال کیوں آیا؟ یہ سندھ حکومت کی اپنی انیشیٹو اور انکوائری ہے. اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہو. 17 منٹ ہو چکے ہیں سر, میری پارٹی کا ٹائم کاٹ لیجیے گا سر, جتنا چاہیں کاٹ لیا, نو پرابلم. اس کو جو ہے وہ آپ سر آپ میری پارٹی کا ٹائم کاٹ سکتے ہیں, سب یہاں موجود ہے, نو پرابلم. اب جب آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو سر پھر میں معافی کے ساتھ چاہوں گا کہ مجھے پتا ہے کہ ہیومن ڈسٹینسنگ کی وجہ سے لوگ دور سے دور ہوتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو بے چین ہیں, آپ بے قرار ہیں, اور ماسک نے تو اور کام خراب کر دیا ہے. تو اس فرسٹریشن کو کہیں اور نکالیں. ہمیں ملک کو یہاں پر جو کرونا میں ایک ہونے آئے ہیں, خدا کے واسطے ہمیں وہ باتیں کرنے دیں. ابھی ایک بات ہوئی جی کہ مورٹلٹی ریٹ آف انفینٹ, آپ کا پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا چیئرمین ہی آپ کی کے پی گورنمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ گیا تھا کہ انفینٹ مورٹلٹی ریٹ ہائیسٹ لیول پر کے پی میں پہنچ چکا ہے. ہم نے ایشو نہیں بنایا. آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں نے حکومت کی, فلاں نے, میں نے تو آپ کے 8 NICVD, ٹرانسپلانٹ, سول ٹراما, جنات ٹراما, اور بھی میں کیا بتاؤں آپ کو, جو معذور افراد کے لیے, جو آج کل شوگر میں اضافہ ہو رہا ہے, جو حادثے میں معذور ہو جاتے ہیں, جو ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ بنا ہے اس کے ہاتھ پیر لگانے کے لیے, اور ان کو چلایا کیسے جاتا ہے وہ چلانے کے لیے. اسد کیسر صاحب کہاں علاج کرا رہے ہیں؟ اسد کیسر صاحب کہاں علاج کرا رہے ہیں؟ 7 سال سے آپ کی بھی تو حکومت ہے, وہ اسلام آباد میں ہے. تو آپ کے پلے جب کچھ نہ ہو تو کسی اور کو بھی نہ بولے. ایک اور بات سر, جناب, ایک ہمیشہ ایک فلسفی تھی پنجاب میں, اگر آپ دیکھیں جب سے آپ کی حکومت آئی, بچوں کے ساتھ بدکاری اور قتل میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ سچی دل سے بولے. سانحہ سائیوال کا کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں ہمیں حساب دو 1 ارب روپے کا, ہم کہتے ہیں آپ ہمیں حساب دو چینی کے آٹے کی رپورٹ کا, آپ ہمیں حساب دو BRT کا, آپ ہمیں حساب دو عارف نقوی کی فنڈنگ کا, آپ ہمیں حساب دو فارن فنڈنگ کیس کا, آپ ہمیں حساب دو پٹیل صاحب حکیم صاحب سعید کی کورونا کتاب پہ کا, آئیں, کورونا پہ آپ ہمیں جس چیز حساب کے دو. لیے سر پوری وہاں سے قوم بھی یہ تو دیکھ کتاب رہی ہے کہ دکھائی گئی کورونا نا. پہ آپ کی کیا تجاویز آئیں گی. سر میری تجاویز تو تو آپ میری کورونا پہ تنقید, پلیز میری تنقید ہی اپنا میری وہ کریں. تجاویز ہے سر. تو آپ کورونا پہ جو سر جب وہاں سے ایسی بات آئے گی تو آپ برداشت کرتے ہیں, جواب ملے گا. سب کو میرا یہی ہے کہ کورونا پہ آپ بات کریں. سر ریمنڈ ڈیوس کی کتاب کا ذکر ہوا تو میں نے حکیم روکا سعید کے بھی اور ریحام کی بھی کتاب کا ذکر کریں نا سر. ریمنڈ ڈیوس بڑا آدمی بن گیا ہے. بہرحال سر وہ نوشیروان خان صاحب کہاں گئے برکی, جن کو پورا کے پی کی صحت آپ نے حوالے کر دی تھی. پرائم منسٹر صاحب کے کزن تھے. آپ تو اقربا پروری نہیں کرتے نا, وہ فرار ہو گئے, اب آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ 30 بچوں کے ریپ کرنے والا جس نے اپلوڈ کیا تھا ڈارک ویب پہ, اس کا کیا ہوا؟ اس کو رکھوایا کس نے تھا؟ لاکھوں روپے کی نوکری پہ. کوئی ذکر کیا آپ نے؟ انصاف پسند لوگ ہیں آپ سے باتیں کروا لو.
सर हम आए कोरोना पर बहस करने के लिए थे, जी, कोरोना लेकिन पे इन्होंने बहस। मजबूर कर दिया। ये मजबूर करते हैं कि हम वो बातें करें जो खुदा की कसम हम नहीं करना चाहते। आप अपनी बहस को भी कंक्लूड करें, इसको इख्तिताम की तरफ लेकर जाएं स्पीच को। बहरहाल सर मैं इन्हीं बातों पर इख्तिसार करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे चेयरमैन ने जो तजावीज़ात दी हैं आपको, सही, वो और हम बहसियत सिंध गवर्नमेंट आपसे मुकम्मल ताउन करने को तैयार है। वजीर आजम साहब ऑनरशिप ले, वो इस मुल्क के वजीर आजम बने, अर्तगर्ल को छोड़ के हाउस में आ जाएं, यहां पर बैठ के हमें बताएं करना क्या है और जिम्मेदारी लें